الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني. میرے واجب الاحترام ناظرین، حاضرین، مواحدین، مومنین، مخلصین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، تو ساتھ آپ کا اور میرا جو اکٹھ ہوا وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثہ، ایسے مجمع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقدس لا ریب، بے عیب، لا شک کلام کے ساتھ فرمایا کہ جو آدمی میرے کلام کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گیا اور خاموش رہا. سورۃ اعراف کا آخری رکوع ہے، آخری آیاتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ہو میری بات کے لیے اگر بیٹھ گیا نا تو لعلکم ترحمون، مجھے اپنی عزت کی قسم اٹھنے سے پہلے میں اللہ صغیر گناہ بھی معاف فرما دوں گا، کبیر گناہ بھی معاف. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، کسی مفتی صاحب کی بات نہیں. آپ کہنا یہ مفتی عبداللہ صاحب ہے، میں صاحب میں اب نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ویسے ایک جٹ آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تبلیغی جس کو کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کے زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں موضوع کو یاد رکھیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں
سمجھ آئے گی بات کی؟ تو کیا ٹاپک کیا ہے؟ دل جو ہوتے ہیں نا اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے، اذا اصابہ الماء، ماء کہتے ہیں پانی کو، اصاب کہتے ہیں پہنچنے کو۔ جب پانی پہنچتا ہے لوہے کو تو پھر زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو، اور دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لیکن لوہے کو تو زنگ لگتا ہے کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے۔ اور دلوں کو کیوں زنگ لگتا ہے؟ ہاں، اس کا تو اسباب قرآن نے بیان کیا ہے کہ دلوں کو زنگ کیوں لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے، اور دل کو، ایک مقام سنیں، اللہ نے فرمایا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ زنگ کیوں لگتا ہے۔ فرمائے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، او دنیا کے لوگوں، اذا جس وقت تتلا پڑھی جائے علیہ اس آدمی پر جس آدمی کے دل کے اوپر زنگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی پکی نشانی میں اپنے مقدس کلام کے ساتھ فرما رہا ہوں۔ اللہ کیسا ہے وہ آدمی؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ظرف زمان ہے، اذا ظرف زمان، زمانہ اور وقت بتا رہا ہے۔ فرمایا اذا جس وقت تتلا تلاوت کی جائے یا پڑھی جائے آیاتنا ہماری آیاتیں اس کے سامنے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، قال یقول قولا، وہ قول کرتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے اساطیر الاولین، اور چھوڑو یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی تو ویسے بھی فارغ ہوتے ہیں، یہ تو تبلیغی کی بات ہے، تبلیغی تو ویسے بھی فارغ ہوتے ہیں، ہمارے تو بہت زیادہ کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میری بات کا اعلان ان کے سامنے ہوگا کہ اللہ کی بات بیان ہوتی ہے، اللہ کا کلام بیان ہوتا ہے، تو وہ پھٹ کہے گا قال اساطیر الاولین، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے لیے، ان کی کہانی ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کے لیے، تبلیغیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، بزرگوں اور پیروں کے لیے، وہ پیر ہمیں بچائیں گے، وہ بزرگ ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کلا، کتنا خوبصورت کلام ہے نا قرآن سے، لیکن ہم دور ہیں قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا کلا، دنیا کے لوگوں یہ سارا جھوٹ کہہ رہا ہے، کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسے یہ کر رہا ہے، بلکہ میرا قرآن وہ تو ہدایت ہے، ہدی للناس، وہ تو کافروں کے لیے بھی ہدایت، وہ تو مومنوں کے لیے بھی ہدایت، ساری دنیا کے لیے بھی ہدایت، مولویوں کے لیے، مفتیوں کے لیے، قاضیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، پٹھانوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے، ہدی للناس۔ قرآن تو نری ہدایت ہے۔ جس آدمی نے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیا، مجھے اپنی عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں فلا یضل ولا یشقی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123، 16ویں پارے کا آخری رکوع دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فمن اتبع الہدی، جو فمن وہ آدمی، وہ مرد، وہ مومنہ عورت، من جس نے تابعدار بن گیا، تابع بن گیا خدائی میری ہدایت کا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا یضل ولا یشقی، دنیا کے اندر وہ نہ ذلیل ہوگا، جس کے سامنے میری بات کا اعلان ہوا کہ اس نے تابع، اس نے مان لیا کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات کا اعلان ہو گیا، تابع، اور وہ اس کا تابع بن گیا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا یضل، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے دنیا میں اس کو ذلیل نہیں کروں گا،
ولا یشقا، اور نہ مشقت میں ڈالا جائے گا، بلکہ میں اللہ اسے طیب زندگی عطا کروں گا۔ ہے یا نہیں؟ قرآن سچا ہے نا؟ اب مولویوں کو دیکھیں نا کیسے صاف ستھرے پھرتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے مقتدی ناراض نہ ہو، میری تنخواہ ہوگی 7,000 6,000 اتنی، اللہ ان کو خشک رکھے، اور میں بہت راضی ہوں، خوشامد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال پھر اللہ نے کیسے زندگی ہمیں دی؟ میرے اوپر لوگ یہ گمان کرتے ہیں ڈیرے اسماعیل خان میں، ادھر بھی وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا امیر ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا یضل ولا یشقا، جس نے میرے قرآن اور میری حدیث کی اتباع کی ہے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور بلرانا، بلرانا کیا ہے؟ بلرانا ران ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ ران لگی ہوئی ہے، زنگ لگی ہوئی ہے ان کے دلوں پر، اس لیے اللہ کی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ زنگ کیوں لگی ہے؟ اللہ آگے تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ زنگ کیوں لگتی ہے دل کو۔ اللہ فرماتے ہیں ما کانوا یکسبون، ما بما، بے سبب ما، اس کے سبب ان کے دلوں کو زنگ لگی ہے، کانوا یکسبون، جو انہوں نے کسب کیا، انہوں نے برائی کو کسب کیا، بری محفلوں کو اختیار کیا، بری محفلوں میں بیٹھے، نیک لوگوں کی محفلوں کو چھوڑ دیا، ذکر کے حلقوں کو چھوڑ دیا، میں اللہ کی بات جہاں ہوتی تھی اس سے دوڑ جاتا، برائی کی طرف جاتا، بری محفلوں کو اختیار کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کے دل کو زنگ لگ، سمجھا گیا نا؟ زنگ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے لگتی ہے کہ بری محفل کو اختیار کرنا، برا ماحول بنانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، تو دل کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے۔ اور اتنے تک اللہ نے فرمایا جب دل پر زنگ لگ جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد اللہ والی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ جب نہیں کرتی تو میں اللہ مہر لگا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کیوں اللہ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ پیچھے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ، بلا کیوں نہیں، کسبا وہی ہے یکسبون کا، کسبا جس نے کسب کیا، خطیئتہ گناہوں کو، سیئۃ برے گناہ کسب کیے، اور اتنے کیے کتنے، وَأَحَاطَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ بِقَلْبِهِ وَأَحَاطَتْ بِحَيَاتِهِ، یعنی اتنے گناہ اس نے کیا کہ احاطہ کر لیا اس کے دل کے ساتھ، اس کی عمر کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ۔ جب ایسا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر بھی مور لگ گئی، ان کے آنکھوں پر بھی پردے آ گئے، ان کے کانوں پر بھی پردے آ گئے۔ اسباب تو یہ تین ہے نہ ہدایت کے، نہ ان کا دل قرآن کو چاہتا ہے، اللہ کے دین کو چاہتا ہے، نہ کان اس کے سننے کے لیے تیار، نہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ سارے اصحاب ہیں، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، وہ سارے ساتھی ہیں جہنم کے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی تو قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس آدمی کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے تو وما جلاؤہا،
کیسے زنگ کو دور کرے وہ آدمی؟ کوئی طریقہ بھی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی ایک دفعہ کہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 10 بار اس پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں اس کے دور کرنے کا طریقہ کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ کثرت سے کیسے یاد کرنا؟ موت 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 آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، یہ تو تسبیح پر پڑھے موت آتی ہے، موت آتی ہے، موت آتی ہے، نہیں، موت کو سامنے لاؤ، بلکہ اس کا مراقبہ کرو۔ جس کو موت کی کثرت ہوئی اس کو ہنسی بھی نہیں آتی، وہ مسکرا بھی نہیں سکتا۔ موت کا نام اتنا بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ موت کے ساتھ بس ایسا سمجھے قیامت شروع ہو گئی، جو آدمی مر گیا قیامت شروع ہو گئی۔ تو موت، جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے گناہ کی طرف جا نہیں سکتا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تلاوت قرآن کی۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا کرتے ہیں کیونکہ میرا درس اس وقت جو ہے 15-20 منٹ ہوتا ہے۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک آدمی پڑھتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، پہلے تو ہم ایسا پڑھتے نہیں نا، کیسے پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر لو سپیکر پر کوئی ساتھی اگر سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے میری ویڈیو کو تو یہ ناراض نہیں ہونا، شبینے بھی ہم کرتے تھے پہلے جب میں طالب علم تھا، ادھر اسی علاقے میں میں نے پڑھا، زخویوں پشتون خدا کے علاقے جب میں سباق میں لگا، ان میرے بڑے ساتھیوں کو پتہ ہے، میں 1996 میں ادھر تھا، ادھر میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ، قاری اسماعیل صاحب ہے کاٹھا والا، تبلیغ میں سال لگا، خیر المدارس کا فارغ ہے، وہ میرا استاد ہے، دوبارہ اللہ ان کی عمر برکت فرمائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، ہمارے شبینے ہوتے تھے اسی طرح بس پڑھتے تھے، ادھر بس قرآن پڑھا اور ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اپنی سگریٹیں پیتے تھے ادھر حجرے میں، ادھر قرآن شروع اسپیکر پر، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو بھیجا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو تو سمجھے نا، قرآن بولو کیوں آیا ہے؟ کیا چومنے کے لیے، اس کو کاغذ پر لکھ کر اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے، اس کو گھول کر پینے کے لیے؟ قرآن سورۃ صاد آیت نمبر 29 کو یاد رکھے، 23 پارہ ہے، 29 نمبر آیت سورۃ صاد، سورۃ یاسین صافات کے بعد سورۃ صاد کی 29 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی ایک ہے عظمت، ایک ہے مقصد۔ اب 29 اللہ فرماتے ہیں کتاب، میں کہتا ہوں پڑھنا ہے نا، تلاوت کیسے کرنی ہے، ہماری زنگ کیسے دور ہوگی قرآن کے ساتھ، یہ مسئلہ ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھکے تو نہیں ہو میرے جو ساتھی ہے وہ میں نے مہمان، لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے راستے میں جو آدمی نکل، اچھا ایک بات اور بھی مجھے یاد آئی، آج میرے ہاتھ میں یہ فضائل اعمال ہے، اور میرے ناظرین دیکھنے والے کہیں گے آج تو مفتی صاحب قرآن نہیں اٹھا رہا ہے فضائل اعمال پہ، اسی طرح یاد رکھیں ایک مسئلہ کہ ہر ایک کتاب کا مطالعہ کریں، ہر ایک آدمی کی سنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی فرمایا نا، مثال طور پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کیا فرمایا؟ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قُرِئَ، ادھر اللہ ایسا کیوں نہیں فرماتا کہ مولوی صاحب پڑھے، بتاؤ نا، یا مفتی صاحب پڑھے نا، اللہ نے فرمایا قُرِئَ فعل مجہول ہے، اور ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک مجہول، اگر آپ میں کوئی عالم ہے یا طالب علم تو سمجھ آتی ہے گرامر کی، ایک مفعول ہوتا ہے یا کیا ہے مجہول ہوتا ہے، ایک معروف ہوتا ہے۔ معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل ظاہر ہو، مجہول وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو۔ تو فرمایا قرئ جس وقت پڑھا جائے، مجہول ہے، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ پڑھنے والا مفتی صاحب و قاری جو بھی پڑھے تم اس کی اتباع کرو، اگر حق پر ہے تو تبلیغی ہو، قاری ہو، مفتی ہو،
ٹھیک ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اشاعتی ہو، کتنے کتنے ہم بن چکے ہیں، یہ ہمارے نام ہیں. صرف یاد رکھیں ہمارے اندر شخصیت آئی ہوئی ہے. کیا ہے؟ شریعت نہیں ہے ہمارے اندر. آج میں مثال، اہل حدیث والے کے ہاتھ میں قرآن دے دو نا اور وہ اسی طرح تقریر کرے اور لمبی داڑھی ہو، کوئی اگر دیوبندی کو دیکھ لینا اس کے ہاتھ میں قرآن ہو، وہ قرآن کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا دا وہابی دا. ٹھیک ہے، اگر بریلوی کو دیکھ لینا اس کے ہاتھ میں اگر قرآن بھی ہو، وہ بریلوی جو اہل سنت بلواتی ہیں، وہ اگر قرآن بھی پڑھے نا، ہمارے دیوبندی ساتھی کہتے ہیں پریڈ دا خو بیدا تیدا ہے نہیں. لیکن میرا اپنا یہ نظریہ نہیں ہے. میرا نظریہ یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس نے اللہ کو مانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا، فلہم اجرہم عند ربہم. اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے ہاتھ میں ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے تبلیغی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے چشتی ہے، چاہے قادری ہے، جو کوئی بھی ہے، فلہم اجرہم عند ربہم. ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارے اندر یہ شخصیت ہے. آج آپ جلسے کرتے ہیں، مجھے ادھر میرا پروگرام ہوا ہے تو مجھے کہا مفتی صاحب آپ جلسے کیوں نہیں کرتے؟ مولوی جب آتے ہیں تو 25,000 روپیہ آج کل جو ہے نا کیا ہے فیس ہے. آپ کی تو آواز بھی اچھی ہے، اردو بھی آتی ہے، سریکی بھی آتی ہے، پر آپ کو جلسوں پر نہیں جاتے. میں نے کہا اس لیے نہیں جاتا، ہماری جو عوام ہے نا، عوام ان کو ہمارے مسائل مزہ نہیں دیتے. ان کو مزہ یہ دیتا ہے، اگر میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، اہل حدیث والے ساتھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث والے مجھے بلائے نا اور میں حنفیوں کے خلاف کروں، ٹھیک ہے، ہوتی ہے نا، عیب تو ہے انسان میں، ہر انسان میں ہے یا نہیں ہے، تو میں وہ عیب شروع کر دوں تو اہل حدیث والے کہیں گے مفتی عبداللہ صاحب زندہ باد زندہ باد، پھر آواز آئے گی. اگر دیوبندیوں کے پاس جاؤں اور دیوبندیوں کو کہوں گا بریلوی بدعت ہے، بدتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ ہاں زندہ باد، کیویں سارے مولوی نے اج رگڑ ہے، سارے مولوی نے کیویں رگڑ چاڑی، کیویں چھمپ ہے. یہ بھی پھر کہتے ہیں ہمارے مولوی نے کیسے آپریشن کیا ہے بریلویوں کا. اللہ کے بندے، مولویوں کو کام ہے کسی کا آپریشن کرنا یا اصلاح کرنا. اسی طرح اہل تشیع والا عالم جاہل دشے، وہ اگر سنیوں کے خلاف کرے نا پھر عوام کو مزہ آتا ہے. حق کا مسئلہ، وہ مسئلہ بیان کرو جو لوگوں کو ضرورت ہے. تو میں بات کر رہا تھا کون سی بھول گئی، دلوں کو زن کیسا، دلوں کو زن کیسا، ہاں کیسا بھول گئی. تلاوت قرآن جو بھی تمہارے سامنے پڑھے تو قرآن کا مقصد اور عظمت. اللہ نے فرمایا سورۃ صاد کی 29 نمبر آیت میں، کتاب انزلناہ، کتاب ھذا کتاب. او میرے پاک پیغمبر، او آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، یہ کتاب یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام کلام نہیں ہے، بلکہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. یہ کلام سارے کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتی ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے میں اللہ ساری مخلوق پر فضیلت رکھتا ہوں. انزلناہ، یہ میں اللہ کا کلام ہے، میں اللہ نے نازل کیا. جیسے قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، ساری کتابوں کا سردار ہے. الیکا، جس محمد کی طرف چلا گیا وہ محمد بھی سارے نبیوں کا سردار ہے. جو فرشتہ لے کر آیا وہ جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کا بھی سردار ہے. جس امت کو قرآن دیا گیا وہ امت بھی سارے امتوں کی سردار ہے. کیوں؟ قرآن کی نسبت ہو گئی نا، تو یہ ہے قرآن کی عظمت. آگے اللہ فرماتے ہیں مبارکن، برکت والی کتاب ہے، جو ویسے بھی پڑھے تو برکت، ہاتھ میں اٹھائے تو برکت، ساتھ رکھے تو برکت، سینے کے ساتھ لگائے تو برکت. لیکن مقصد نہیں ہے. آگے والا جو یہ کیا ہے، یہ عظمت ہے. مثال میں بیان کرتا ہوں، اگر میں ہوں یا کوئی اور مولوی بیان کر لے تو کہتے ہیں اتنا اچھا مولوی صاحب ہے، ایسی تقریر کی، اتنی میٹھی کی، ایسا کیا ویسا کیا. دیر کا پیر ملاؤ کا پیر مسئلے ہو.
ہمارے پشتو والے کہتے ہیں وہ کافر مولوی کافر مسئلے کی دینے سے. ہاں باقی سمجھ نہیں آئی. مولوی کی ٹھیک ہے شان بھی ہے، اچھی آواز ہے، خوبصورت تقریر ٹھیک ہے شان ہے، لیکن مولوی کے آنے کا مقصد تقریر کرنے کا مقصد عمل کرنا. تو قرآن کی شان ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لیدبروا، لے منا واسطے، اس واسطے آیا ہے کہ یدبروا فعل مضارع دو زمانے آتے، حال مستقبل. ایک ماضی ہوتا ہے ایک حال مستقبل. ٹھیک ہے آپ بھی قیامت تک یدبروا لوگ تدبر کریں، غور فکر کریں آیات ہی، اس کی آیاتوں میں. یدبر جو فعل جمع کا ہے. قرآن ساری امت کے لیے ہے اور ساری امت کی ڈیوٹی ہے اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرنا، دوسروں تک پہنچانا. تو میرے دوستو زنگ پھر ہمارے دل سے دور ہوگی کب؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھیں گے. تو بات اصل یہ میں کر رہا تھا کہ زنگ پھر اترے گی، دور ہوگی کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے. ہم قرآن والے مجموع میں جائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث جہاں بیان ہو وہاں جائیں، تعلیم میں بیٹھے، ذکر اذکار میں بیٹھے، اور ایک بات اس کو چھوڑ دیں کہ یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلانا ہے. یہ لوگ تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے ویسے بھی مہنگائی سے تھکے ہوئے ہیں لوگ. اگر ان کو ادھر بھی لے آئے نا ہم تو پھر ہم سے دور چلے جائیں گے. کوشش کرو، محنت کرو لوگوں پر. جس آدمی نے خود سمجھا ہے، پڑھا ہے، دوسروں تک پہنچانا فرض ہے. ٹھیک ہے یہ تبلیغ والا کام کیا ہے؟ دعوت والا. وہ یہ تبلیغ ہو اور تبلیغ ہو. ٹھیک ہے مال کے ساتھ بھی تبلیغ ہے، زبان کے ساتھ بھی تبلیغ ہے. کیا ہے؟ اور جانی بھی تبلیغ ہے. قدم اٹھاؤ، پیسہ لگاؤ، اس کی بھی طاقت نہیں تو زبان کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا جہاد ہے، جہاد ہے، یہ کوشش ہے. اور ایسے لوگوں کے قدم اللہ نے قرآن کریم میں بیان کرے. ایسے لوگوں کے قدم ہاں صحابہ جہاں جاتے تھے نا سفر میں، اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. میرا پاک پیغمبر یہ تیرے ساتھی ہیں نا میرے راستے میں جو جا رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کے سنگوں کی قدم والی مٹی کی قسم. اتنی شان ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو کوشش کریں دین کو سیکھنے کے لیے، کسی پر تنقید نہ کریں. میرا آخری ٹاپک ہر درس کا روزانہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. عبداللہ بن برا میرے چینل کا نام ہے، روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے. اور آخری ٹاپک میرا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر تنقید نہیں کرنی، دوسروں کو نفرت سے نہیں دینا. ہاں تنقید کس پہ کرنی ہے؟ اپنے اوپر. اپنے عیب دیکھیں، اپنی اصلاح کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ایک دعا کر لیں، اللہ پاک جو ہے نا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے.